خورشید اور غلام بادشاہ کو لے کر حویلی پہنچ جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر جہاداد بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خورشید کو لے کر غلام کے کمرے میں جاتا ہے اور جا کے سندری کے پاس کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو ملو، یہ ہے تمہاری بیٹی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں گلے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جہاداد کہتا ہے کہ کل بادشاہ کی مہندی ہے تو میں چاہتا ہوں ان دونوں کا بھی نکاح کل ہو جائے۔ خورشید آگے سے حامی بھر لیتی ہے۔ اگلے دن بادشاہ اور مرغ کی مہندی کا فنکشن چل رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ وہاں سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک پھوپھو اس تقریب میں نہیں آئیں گی میں مہندی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں جاتا ہے۔ جیسے وہ کمرے میں قدم رکھتا ہے تو خورشید اپنی بیٹی سندری کو تیار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی نظر جیسے ہی سندری پہ پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے پھوپھو یہ تو وہی لڑکی ہے جسے میں بے حد چاہتا ہوں۔ آگے سے سندری جواب دیتی ہے میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں صرف غلام کی سن رہی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ سندری کا ہاتھ پکڑتا ہے اور لا کے جہاداد کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا یہ ہے وہ لڑکی جسے میں بے حد چاہتا ہوں اور میرا آج ہی ابھی اسی وقت اس کے ساتھ نکاح کروائیں۔ یہ بات سن کر سب بے حد پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی ٹائم غلام پیچھے سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سندری میری ہے۔ بادشاہ غلام کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ مرغ وہاں پہ کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک دم سے رونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا باپ جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے قربان علی تو وہ بے حد غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ جہاداد کی طرف دیکھتا ہے اور گن نکال کے کہتا ہے قربان علی کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا تماشا، اب بادشاہ میری بیٹی سے شادی کرے گا نہیں تو میں بادشاہ کو جان سے مار دوں گا۔ آگے سے بادشاہ جواب دیتا ہے تم جو مرضی کر لو، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ اب شادی کرنے والا نہیں۔ بادشاہ کی بات سنتے ہی مرغ کا باپ بے حد غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ غصے کی حالت میں بادشاہ کے اوپر گولی چلا دیتا ہے۔ غلام فوری طور پہ بادشاہ کے آگے آ جاتا ہے اور وہ گولی غلام کو لگ جاتی ہے۔ جہاداد جیسے یہ سب کچھ دیکھتا ہے وہ فوری طور پر غلام کو لے کے ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ سندری اور لاجو کا رو رو کر بے حد برا حال ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے بتاتا ہے کہ غلام کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جہاداد غلام کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ زیادتی کی، لیکن آج جو کچھ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہے، اس کی جان بچائی ہے اور گولی تمہیں خود کو لگ گئی، میں اس کے لیے تم سے معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دینا غلام۔ آگے سے غلام کہتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے ہمیشہ آپ کو عزت کی نگاہ سے ہی دیکھا ہے۔ اس کے بعد جہاداد غلام سے کہتا ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ تمہارا سندری کے ساتھ نکاح کروا دوں۔ یہ بات سنتے ہی غلام بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ جس طرح غلام صحت یاب ہو کے گھر آتا ہے تو جہاداد غلام کا اور سندری کا نکاح کروا دیتا ہے۔ دوسری طرف قربان علی کو کہیں سے بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ اس کی بے حد انسلٹ ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے بادشاہ کے اوپر حملہ کرواتا ہے جس سے بادشاہ بے حد زخمی ہو جاتا ہے۔ اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے جہاں پہ بادشاہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جہاداد کے لیے یہ صدمہ سہنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی پریڈکشن جو آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک شیئر کمنٹس لازمی کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔